بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، خبریں بہت زیادہ ہیں۔ خبریں یہ ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے کابینہ افسران کو بری طرح ڈانٹ دیا ہے۔ وجوہات کیا ہوئیں یہ آج آپ کو تفصیلی میں اس پروگرام میں بتانے والا ہوں۔ اس کے علاوہ ماروی میمن، ماضی کی حکومت میں ماروی میمن کا فائنانس منسٹری میں بہت چرچا تھا۔ اس دفعہ فورن افیئرز منسٹری میں کس کا چرچا ہے اور اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے مبینہ طور پر نئے افیئرز کس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے تفصیلی بات بتاؤں گا۔ اور یہ بھی بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نون نے 6 ایسے مسلم لیگی رہنما جن کا موقف جو ہے حکومت کے خلاف ہے، ان کے خلاف کاغذی طور پر کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، عملی طور پر نہیں۔ وہ رہنما کون ہے؟ اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گا کہ محسن نقوی کا اور احد چیمہ کا ایک دفعہ پھر چھکا، گیند باؤنڈری سے باہر۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میاں نواز شریف جو ہیں نہ سعودی عرب جا رہے ہیں نہ لندن جا رہے ہیں، وجوہات کیا ہیں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن دبا لیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ سیاسی اپڈیٹس، ایکسکلوسیو خبریں اور کرنٹ افیئرز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ وہ ان کا بارے میں یہ خبریں شائع ہو رہی تھیں کہ نواز شریف صاحب رمضان کے آخری عشرے میں سعودی عرب تشریف لے جائیں گے، سعودی عرب سے وہ لندن چلے جائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگز میں ایک بات بتائی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کی ذمہ داری یہ ہے، ان کو یہ سونپا گیا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے شہزادہ محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات سعودی عرب میں طے کروائیں۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں یہ بھی ایک بات بتائی تھی کہ ہمارے حکمران جو ہیں یا ہمارے جو اشرافیہ ہے وہ صرف عمرے کے یا حج کے یا عبادات کے غرض سے سعودی عرب تشریف نہیں لے جاتے۔ ان کا دوسری ترجیح جو ہے یہ عبادات، رب کے حضور حاضری اور عمرہ حج ہوتا ہے۔ پہلی ترجیح جو ہے وہ سعودی عرب کے جو شہنشاہ ہیں ان کے در پہ حاضری ہوتا ہے۔ یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، پر ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ صرف اور صرف ایک یک نقطہ ایجنڈے پر جاتے ہیں، وہ ہیں عبادات، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حضور جو ہے حاضری کے بعد تمام لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا جو ہے وہ بہت حقیر سا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یا اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ لیول ہی نہیں ہے کہ ہم شاہی خاندان سے مل سکیں۔ شاید ہم بھی اس سٹیج پہ چلے جائیں تو ایسے ہی ہو جائے، خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے ہم اس سٹیج پہ جائیں اور ایسے ہوں۔ اچھا جی، انہوں نے اسحاق ڈار صاحب یہ کوشش کرتے رہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہو۔ شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے نواز شریف سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے۔ ان کی ملاقات کا پہلے جب اگر ملاقات طے ہو جاتی تو مریم نواز صاحبہ، حسن اور حسین نواز صاحب بھی نواز شریف کے ہمراہ جا رہے تھے، یہ طے ہو گیا تھا، یہ ڈیلیگیشن پورا جا رہا تھا اور تقریباً ان کے معاملات طے ہو گئے تھے، اور کب واپسی ہونی تھی، کس نے لندن جانا تھا، کس نے واپس آنا تھا، یہ بھی طے تھا۔ مختصر یہ کہ یہ دونوں یہ پلان جو ہے چوپٹ ہو گیا، کیونکہ محمد بن سلمان نے ملاقات سے انکار کر دیا ہے، اس لیے یہ ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے انہوں نے عمرے پہ جانے کا بھی پلان منسوخ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، عذر یہ کھڑا ہے کہ میں سینٹ میں ووٹ ڈالوں گا اس لیے میں نے نہیں جانا۔ ماں صدقے جائے، سینٹ دے ووٹ دی کنی قدر ہے کہ میرا مطلب عمرہ چھڑتا ہے، کمال ہو گئی۔ اچھا، بہرحال اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، میرا نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ پریفریبل جو ہے وہ پہلی ملاقات ہوتی ہے، شہنشاہ سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں فرما روا ہیں ان سے ملاقات ہوگی تو پھر اس کے بعد عمرہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسری جو خبر ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنے 3-4 کاریں تو ان کے استعمال میں ہیں ہی سرکاری، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہوتی ہیں فارن منسٹر کے استعمال میں۔ اسحاق ڈار صاحب نے کیبنٹ ڈویژن کو لکھ کے بھیجا کہ کیبنٹ ڈویژن کے سیکرٹری صاحب کو فون کیا اور انہیں کہا کہ جناب والا برائے مہربانی مجھے V8 نئی نکور جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ یہ نئی نکور V8 جو ہے وہ کروڑوں میں آتی ہے، مجھے کیونکہ میں غریب آدمی، مجھے نہیں پتا کتنے کروڑوں میں آتی ہے، میرا خیال ہے کوئی 15 کروڑ کی ہوگی، تو یا 20 کروڑ کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کامران علی افضل صاحب ہیں سیکرٹری کیبنٹ، انہوں نے ان سے کوئی عذر پیش کیا
تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ان رائٹنگ لکھ کے بھیج رہا ہوں اور اس کا مجھے ان رائٹنگ جواب دیں. انہوں نے ان رائٹنگ اسحاق ڈار صاحب نے لکھ کے بھیج دیا. انہیں جب لکھ کے بھیجا تو کامران علی افضل صاحب نے ان رائٹنگ جواب دے دیا کہ ابھی V8 میسر نہیں ہے, ابھی آپ کو فراہم نہیں کی جا سکتی. وہ تو باقی تو لکھ ہی دیتے ہیں نا کہ جدوں ہوئے گی دے دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کامران علی افضل صاحب نے لکھ دیا, اور اب آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کس کے کہنے پہ یا کس کے اشارے پہ یہ لکھا ہوگا. نہیں تو ان کامران علی افضل صاحب کی کیا جرت, یا سیکٹری کی کیا جرت کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کو V8 فراہم نہ کریں. ایک چھوٹی سی ننھی منی سے خواہش ہے تو وہ ان کو نہیں مل سکی. اشارہ جو ہے وہ میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ کیبنٹ ڈویژن کے سیکرٹری نے PSPM سے پوچھا اور یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اسحاق ڈار کو V8 فراہم کی جائے. انہوں نے پرائم منسٹر سے پوچھا اور انہوں نے واپس بتایا سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کو کہ ابھی فی الحال ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں ہے, تو ابھی فراہم نہ کی جائے. وزارت خزانہ میں آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں ایک خاتون تھی مسلم لیگ نون کی جن کا نام تھا ماروی میمن, ان کے بڑے چرچے تھے. پھر یہ بھی مبینہ طور پہ کہا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب کا ان سے مطلب نکاح ہو چکا ہے. پھر وہ کرائسس آ گئے, آپ کو پتا ہے. اس کے بعد ماروی میمن جو ہے پردہ اسکرین سے غائب ہو گئیں, پھر انہوں نے PTI جوائن کی, پھر اس کے بعد غائب ہو گئیں. تو اب یہ وزارت خزانہ کی بات بتا رہا ہوں. وزارت خزانہ میں بھی ایک پرانی مسلم لیگی نون کی جو سابق MP ہیں جو اسپیشل سیٹ پہ پنجاب میں سلیکٹ ہوئی تھی 2007 میں, ان کا نام میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں, ان کے بہت چرچے ہیں. وزارت خارجہ کے افسران کے مطابق وہ اسحاق ڈار صاحب کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب کے وزیر خارجہ کے کئی احکامات افسروں کو دیے جاتے ہیں بذریعہ وہ خاتون. اب ان کو انٹیلیجنس رپورٹ کے ذریعے یہ مطلع کیا گیا ہے اسحاق ڈار صاحب کو کہ وزارت خارجہ ایک حساس وزارت ہے, اس میں کسی غیر متعلقہ خواتین یا فرد کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ان کا نام ہے شمائلہ رانا. ان کی ڈیٹیل میں نے نہیں جانا, وہ اس لیے نہیں جانا کہ وہ ڈیٹیل کوئی اچھی نہیں ہے اور روزوں کا مہینہ اور جو ہے غیبت نہیں کرنی چاہیے. تو ناظرین دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں حالات جو ہیں اور جو معاملات ہیں کس کروٹ بیٹھ رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے. کامران علی افضل اور اسحاق ڈار کے درمیان کیا پتا ہے, اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا. پاکستان اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. پاکستان اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا. اللہ حافظ.